بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ماہ رجب کے آخری جمعے کا ایک بہت ہی مجرب اور خاص عمل شیئر کروں گی۔ اس عمل کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی سوال کریں گے، جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے سوال کرے، کب میرا بندہ مجھے پکارے گا اور میرے سامنے ہاتھ اٹھائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بندوں کو اللہ رب العزت سے مانگنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے اللہ سے کچھ مانگ کر تو دیکھیے، وہ آپ کی پکار کو سننے والا ہے۔ بات بس سارے یقین کی ہے۔ آپ نے جب بھی اپنے اللہ سے مانگا ہے اور جو بھی وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب بندہ یقین کے ساتھ اور اس گمان کے ساتھ وظیفہ کرتا ہے اور اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ماہ رجب کے اس آخری جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو کر لیں اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ ہر جائز حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے مکمل طریقہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے والی ہوں، اس وظیفے کو اگر آپ کسی بھی جمعہ کے دن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر رجب کے اس آخری جمعہ کے دن آپ کریں گے تو اس کی فضیلت اور طاقت اور بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس جمعے کو لازمی یہ عمل کر لینا ہے، اور اس جمعے کو کسی وجہ سے اگر مس ہو جائے تو پھر آپ آنے والے کسی بھی جمعہ کے دن اس عمل کو کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ ہر جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے اس کی نیت سے اس عمل کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیں، آپ کی حاجت اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو چلیے آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتی ہوں۔ پوری توجہ اور غور سے آپ نے اس عمل کا طریقہ سننا اور سمجھنا ہے۔ ویسے تو اس عمل کے لیے آپ کے پاس جمعے کا پورا دن ہے، جس وقت بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو اس وقت میں کیا جائے گا جن کو قبولیت کی گھڑیاں کہا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی جمعہ کی نماز کے فوراً بعد یا عصر کی نماز کے بعد اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان وقت کو قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے۔ البتہ ضروری نہیں کہ انہی وقت میں وظیفہ کیا جائے، آپ کسی بھی وقت میں وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں جا کر لیں تو بہتر ہے، اور عورتیں گھر میں اس وظیفے کو کریں۔ مرد حضرات بھی گھر پر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مقصد کا تصور کرنا ہے، اپنی حاجت کا تصور کرنا ہے جس کے لیے آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کا تصور کر کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کم سے کم 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں اور کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی میں بڑی برکات ہے۔ تو آپ نے کم سے کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ تعداد کم سے کم ہے، آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک کے بعد آپ نے 41 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 41 مرتبہ مذکورہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنی تعداد پہلے پڑھی تھی اتنی ہی تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں یا پھر اپنا سر سجدے میں رکھ دینا ہے، اور اپنی تمام حاجات اپنے اللہ کے سامنے رکھ دینی ہے۔ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور خوب عاجزی کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو ہی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، تو میری بھی حاجات کو پورا فرما دے۔ یقین جانیے آپ کی دعا کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے جو دعا مانگنی ہے
وہ دل سے مانگنی ہے اور پورے یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، جمعہ کا دن بڑی ہی فضیلت والا دن ہے اور اس دن کو قبولیت کا دن کہا گیا ہے، اور فرمایا کہ اس دن میں 2 گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر ہمیں یہ گھڑی نصیب ہو گئی تو ہماری دعا بھی شرف قبولیت پا سکتی ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وظیفہ جن کلمات کا ہے وہ کلمات بہت ہی فضیلت والے کلمات ہیں۔ ان کلمات کی بڑی برکات ہے۔ ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور 41 مرتبہ ان کو پڑھنے پر آپ کو 41 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ ان کلمات کی یہ بھی فضیلت ہے کہ ان کو ایک مرتبہ پڑھنے پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو خود ہی سوچ لیجئے 41 مرتبہ پڑھنے پر آپ کو کتنی نیکیاں حاصل ہوں گی۔ تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس وظیفے کو کرنے سے نہ صرف آپ کی حاجات پوری ہوں گی بلکہ آپ کو ان کلمات پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ بندے کی پکار کو سنے، لیکن غفلت تو ہماری جانب سے ہے۔ ہم اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی ہم نے اللہ رب العزت سے دل کے ساتھ مانگا ہے۔ جو دل سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔